أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں وذکر، نصیحت کیجیے، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نصیحت انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جب بھی نصیحت ہوتی ہے، بھلے انسان اس نصیحت پر عمل پیرا ہو یا نہ ہو، اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن اس کا دل تسلیم کرتا ہے کہ جو بات مجھے کہی جا رہی ہے نصیحت آمیز، یہ بات درست ہے۔ سلیم الفطرت انسان کی جانے والی نصیحت کو قبول کرتا ہے، اور اللہ ہم سب کو بچائے جن کے باطن کے اندر خباثت ہوتی ہے، وہ نصیحت کو سن کر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ بس اوقات وہ الٹا الزامی جوابات، کٹوجتیاں، دلائل، کئی دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے ضمن میں کہ ایک دوسرے کو ہم نصیحت کریں، کیونکہ نصیحت کرنا فائدہ مند ہے، کئی سارے فوائد پر مشتمل ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام مختلف روایات کے مطابق بعض حضرات نے نبی کہا اور زیادہ تر ان کو اللہ کا ولی کہا گیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اور اللہ رب العزت کو ان کا یہ نصیحت کرنا اگر پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے نام پر ایک سورہ مبارکہ قرآن پاک میں اتار دی، جس سورہ مبارکہ کا نام ہی سورہ لقمان رکھا ہے، اور صرف ان کے نام پر سورہ مبارکہ ہی نازل نہیں کی گئی، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، ان نصیحتوں کو بھی اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں رکھ لیا۔ گویا اندازہ لگائیے کہ یہ نصیحت کرنا خیر خواہی کے ساتھ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ عمل ہے، اس عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کے نام پر نہ صرف سورت رکھی بلکہ ان کی نصیحتوں کا بھی تذکرہ کر دیا۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک نصیحتیں ہوتی رہی ہیں، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت نصیحتیں ہوتی رہیں گی۔ کون کسی کو نصیحت کرے؟ یقینی سی بات ہے، آپ کہیں گے بڑا چھوٹے کو نصیحت کرے، باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرے، اور اپنی بیوی کو نصیحت کرے، گھر کا بڑا جو ہے وہ اپنے اہل و عیال جو اس کے ماتحت ہیں ان کو نصیحت کرے، استاد جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرے، اور اگر آپ مان جائیں امام کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کو نصیحت کر سکتا ہے، اگرچہ آج کل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں اللہ ماشاء اللہ۔ نصیحت کی بات کہیں سے بھی ملے، چاہے وہ نصیحت کرنے والا ہمارے لیے معتبر نہ ہو، لیکن اگر اس کی بات میں حقیقت ہے تو ایک فطرت سلیمہ رکھنے والے انسان کو اس بات کو ماننے میں کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق انہوں نے کچھ نصیحتیں ذکر کی کہ فرمایا میرے والد امام باقر نے مجھے کچھ نصیحتیں کی کہ فرمایا بیٹا 5 قسم کے لوگوں سے دوستی مت کرنا۔ میں نے عرض کی ابا جان وہ کون سے 5 قسم کے لوگ ہیں؟ تو فرمایا نمبر 1 بے وقوف سے دوستی مت کرنا، اس لیے کہ جو بے وقوف ہوگا وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا، لیکن اپنی بے وقوفی کی وجہ سے فائدہ پہنچاتے پہنچاتے تمہیں نقصان پہنچا۔ ایک مشہور جملہ ہے نا کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ اسی طرح کا ایک کسی نے واقعہ لکھا کہ بہترین دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے۔ تو کسی دوست کو مار پڑ رہی تھی، اس کے دوسرے بیوقوف دوست نے دیکھا کہ میں نے تو پڑھا تھا کہ بہترین دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے، اس نے جا کے دوست کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، اور وہ پہلے کچھ اپنے ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا تھا، اب وہ مزید اس کی پٹائی ہوئی۔ حضرت امام باقر نے اپنے بیٹے امام جعفر کو نصیحت کی کہ بے وقوف کو دوست مت بنانا، تمہیں فائدہ پہنچاتے پہنچاتے نقصان پہنچاتے۔ پھر فرمایا کہ فاسق کو دوست نہ بنانا، کیونکہ
جو اللہ کی ذات سے وفا نہیں کرتا وہ تمہارے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ گویا وہ اس جملے کے اگر مفہوم مخالف کو اگر انسان سمجھے تو یہ زیادہ ہمارے لیے سمجھنے میں جملہ آسان ہوگا کہ وہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہاری دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنائے گی۔ پھر تیسرا ارشاد فرمایا کہ بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ بخیل تجھے اس وقت چھوڑ دے گا جب تجھے انتہائی ضرورت ہوگی اور تم اس سے کوئی کام لینا چاہو گے تو وہ اپنی بخیلی کی وجہ سے تمہیں راستے میں چھوڑ دے۔ اور پھر چوتھا فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے سے دوستی مت کرنا، اس لیے کہ جھوٹ بولنے والا تمہیں دور کی چیزیں قریب کر کے دکھائے گا اور قریب کی چیزیں دور کر کے دکھائے گا، یعنی تجھے حقیقت کا ادراک نہیں ہونے دے گا۔ لہذا جس پر حقیقت ہی عیاں نہ ہو، جو حقیقت کو کھول نہ سکے، وہ انتہائی اندھیروں میں ہی رہتا ہے۔ اور پھر پانچواں فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرتا ہو، رشتے توڑ دیتا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہو، فرمایا ایسے شخص سے بھی دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ جو شخص رشتے توڑتا ہے، قطع تعلقی کرنے والے پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں لعنت فرمائی۔ بات ہم کر رہے تھے کہ یہ ایک تسلسل چلا آ رہا ہے کہ بڑے ہمیشہ اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرتے آئے ہیں، اور قرآن پاک بھی ہمیں اسی بات کی تلقین کر رہا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی وصیتوں کو جمع کر کے نام دیا گیا وصائے اعظم، یعنی امام اعظم کی وصیتیں۔ تو بے شمار انہوں نے وصیتیں کی۔ اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ بلایا اور فرمایا کہ بیٹا میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے 5 احادیث ایسی نکالی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان 5 احادیث پر تم ان کے صحیح حقیقی اور بنیادی معنوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنا شروع کرو تو باقی دین پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، تم آسانی سے دوسرے کاموں پر عمل کرتے جاؤ۔ گویا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں 5 لاکھ احادیث میں سے جو میں نے بطور نچوڑ کی 5 حدیثیں نکالی ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اور پھر اپنے بیٹے کو جو پہلی حدیث مبارکہ انہوں نے تلقین کی، انما الاعمال بالنیات، یاد رکھنا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر احادیث کی کتابوں کو کھولا جائے نا، بخاری شریف آپ کھولیں، احادیث کی کتابوں میں بڑا ایک معتبر نام ہے بخاری شریف، تو امام بخاری نے اپنی اس حدیث مبارکہ کی کتاب میں سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو نقل کی وہ یہی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ اور اس پہ محدثین نے یہ بات لکھی کہ امام بخاری اس حدیث مبارکہ کو نمبر 1 پر اس لیے لے کر آئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر انسان کی نیت کا جو ترازو ہے یا پیمانہ ہے یا اس کا جو زاویہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر انسان کے باقی تمام اعمال خود بخود بنتے جاتے ہیں، سنورتے جاتے ہیں۔ اور حضرات نے فرمایا نا، حضرت ابن حجر رحمہ اللہ غالباً وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، کتنے ایسے چھوٹے عمل ہیں کہ جن کو اجر و ثواب کے اعتبار سے نیت کے اچھے ہونے نے بہت بڑا بنا دیا۔ اور پھر فرمایا رب عمل کبیر، اور کتنے ایسے بڑے بڑے اعمال ہیں کہ تصغرہ النیہ، کہ نیت کی خرابی نے ان بڑے بڑے اعمال کو انتہائی چھوٹا کر دیا اور ان کو ضائع کر دیا۔ اگر ہماری نیت ٹھیک ہے تو ایک صحیح نیت والا انسان بازار میں بیٹھا ہے اور وہ اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے تو وہ اس کاروبار میں لگے ہوئے صحیح نیت کے ساتھ نیکیاں کما رہا ہے، اپنے اعمال کو بڑھا رہا ہے۔ اور اگر ایک خراب نیت کے ساتھ انسان مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہے اور مسجد میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے، اگر اس کی نیت درست نہیں تو یہ نیت کی خرابی اس کے مسجد میں بیٹھنے کے اعمال کو بھی اکارت کر دے گی، ضائع کر دے گی۔ اسی لیے امام صاحب نے پہلی حدیث مبارکہ جو اپنے بیٹے کو بتلائی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار
نیتوں پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعمال کے صحیح ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ ایک درجے میں یہ بھی معنی نکلتا ہے۔ بس اوقات انسان نیت کی خرابی کی وجہ سے عمل کر رہا ہوتا ہے یا بغیر نیت کے عمل کر رہا ہے تو عمل ہو جاتا ہے لیکن اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے۔ گویا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اعمال کے کامیاب ہونے کا یا اس کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تالاب کے منڈیر پر کھڑا تھا تو کسی نے اس کو دھکا دیا تو وہ تالاب کے اندر گر گیا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تالاب سے باہر نکلا، اب یہ وضو نہ بھی کرے تو اس کا وضو ہو چکا، چونکہ سارے اعضاء وضو دھل چکے، لہٰذا اس کی نماز ہو جائے گی لیکن اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی۔ یہاں پہ بھی فقہا کا اختلاف بھی ہے، اور اختلاف ہمارے سامنے لفظ اختلاف آ جائے تو ہم بگڑ جاتے ہیں۔ بلکہ کل ہی میں بیٹھا ہوا تو یہاں پہ دوست آ گئے، دوست نہیں تھے، یہاں پہ کوئی بچی لینے کے لیے آئے تو کہتے مولانا صاحب ایک سوال کرنا ہے۔ سوال کیجیے۔ سوال یہ ہے کہ ایک بھائی کہنے لگا مولویاں دی کوئی گل نہیں مننی، انہوں نے اختلاف والی گل کرنی۔ اختلاف ہمارے سامنے آ جائے تو ہم فوراً بگڑ جاتے ہیں، اور اختلاف کا وہ حقیقی معنی جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا وہ آج ہم سے نکل چکا، اور اس کو ہم غلط جگہ پہ بھی استعمال کریں جس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی بنیاد نہیں، وہ بھی اختلاف کر رہا ہے۔ اور یقین مانیے کہ ایسے شخص کا ہی اختلاف معاشرے میں خلل کا باعث ہے جو دلیل کی بنیاد پر، ایک سوچ اور نظریے کی بنیاد پر اختلاف کر رہا ہے تو اس رائے کے اختلاف کو برا نہیں کہا گیا۔ اگر پورے معاشرہ جو ہے وہ جمود کا شکار ہو جائے اور ہر آدمی ایک ہی سوچ پر کار بند ہو جائے تو پھر معاشرے کا سارا حسن ختم ہو جائے گا۔ اس اختلاف کے اندر بھی بے شمار وسعتیں ہیں، لیکن اختلاف کرنے والے کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اختلاف کر سکے۔ وہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے یہ قسم کھا لی کہ میں تجھ سے ایک لفظ حین کے ساتھ، عربی میں اس نے قسم کھائی، ایک لفظ حین ہے، حین، اس نے کہا میں ایک حین تک تم سے بات نہیں کروں گا۔ حین کی جمع احیانا، یعنی اس کا مطلب ہے مدت، تو معنی یہ بنا کہ میں ایک مدت تک تم سے بات نہیں کروں گا۔ اب قسم کھا لی، کچھ دیر کے بعد احساس ہوا کہ اب میں نے قسم تو کھا لی ہے، یہ کب میں اس سے باہر نکلوں گا، کب مجھے بیوی سے بات کرنے کی اجازت ہوگی؟ تو وہ بزرگوں کے پاس گیا اور جا کر پوچھا کہ میں نے لفظ حین کے ساتھ قسم کھائی ہے، بتلائیں میں بیوی کے ساتھ کب تک بات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی اب تم قیامت تک جو ہے وہ بیوی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے پریشانی کے عالم میں کہا جی آپ کوئی مجھے دلیل تو دیں کہ کوئی دلیل آپ کے پاس ہو جس سے مجھے پتا چلے کہ میں قیامت تک بیوی سے بات نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہاں پہ لفظ حین استعمال ہوا کہ اللہ نے فرمایا دنیا میں تمہارا ٹھکانہ ہے اور تمہارے لیے نفع اٹھانا ایک مدت تک رکھ دیا گیا، اور وہ مدت کون سی ہے؟ قیامت تک، کہ قیامت تک تم اس میں رہو گے، نفع اٹھاتے رہو گے، بعد میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا۔ ہین کی مدت جو ہے وہ قیامت تک ہے، لہذا قیامت تک بیوی کے بعد نہیں سکتا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے کون سی ایسی قسم کھا لی۔ اب وہ دوسرے بزرگوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر اس نے یہ بات کی کہ بھائی میں نے قسم کھا لی ہے اور اس قسم بھی میں نے لفظ ہین کے ساتھ کھائی ہے، لہذا مجھے بتائیے کہ میری یہ جو مدت ہے یہ کب تک رہے گی، کب تک میں بیوی سے بات نہیں کر سکتا؟ تو انہوں نے فرمایا 40 سال تک تم بیوی سے بات نہیں کر سکتے۔ میں کہا پہلے دلیل پوچھی تھی، اب پھر دلیل پوچھوں، شاید کوئی نیا رستہ نکلے۔ کہ کوئی دلیل ہے؟ کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ ایک زمانہ انسان پر، ایک مدت انسان پر ایسی بھی گزری ہے کہ جب وہ کوئی قابل قدر چیز نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا وہ زمانہ ہے جس زمانے میں ان میں روح ابھی تک نہیں پھونکی گئی تھی، تو وہ دورانیہ 40 سال کا تھا، لہٰذا 40 سال تک بیوی سے بات نہیں کر سکتے۔ کہا چلو قیامت سے 40 سال تک تو آیا، کہیں آگے جاتا ہوں۔ تو وہ ایک اور عالم دین کے پاس گیا اور انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ میں نے قسم کھا لی ہے اور لفظ حین میں نے استعمال کیا ہے، لہذا اس حین کی مدت مجھے بتا دیجئے کتنی ہوگی، کتنی مدت تک بیوی سے بات نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا 1 سال تک تمہیں بیوی سے بات کرنے کی اجازت۔ کیا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن پاک میں آیا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، کہ یہ اللہ کے حکم سے اپنے مقررہ وقت پر پھل لے کر آتا ہے۔ اور کھجور کے بارے میں بات ہوئی
ہوئی. یہاں پہ مفسرین نے لکھا کہ کھجور اپنے مقررہ وقت پر پھل لے کے آتی ہے، تو کہا کھجور چونکہ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتی ہے لہذا تمہاری مدت جو ہے وہ 1 سال ہے. اب وہ بڑا خوش ہوا، نے کہا چلو کوئی ایک آدھ ٹرائی اور کرتے ہیں. تو وہ ایک اور کے پاس گیا اور ان سے جا کر پوچھا کہ لفظ حین کے ساتھ قسم کھائی ہے تو بتائیے کوئی گنجائش؟ تو انہوں نے کہا بس ایک صبح اور ایک شام تک تم کلام نہ کرنا، ایک دن اور رات کلام نہ کرنا، اس کے بعد تم بات کر سکتے ہو. نے کہا دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تم اللہ کی پاکی بیان کرو اس وقت جب تم صبح کرتے ہو اور جب تم شام کرتے ہو. تو اس نے کہا صبح شام کے ساتھ اللہ نے لفظ حین کا ذکر کیا ہے لہذا تمہیں صبح شام تک کی بات کرنے کی گنجائش نہیں، اس کے بعد تم بات کر. 4 قسم کے اس نے مختلف زاویے نظر دیکھے، بعد میں جا کے کہے گا کہ مولویوں نے اختلاف پایا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے کتنی وسعت اور گنجائش جہاں سے نکلی. تو بسا اوقات جو فقہا کا اختلاف ہے اس کے لیے امت میں وسعتیں اور گنجائشیں نکلتی ہیں. یہاں سے ایک اور بات بھی میں ضمن میں عرض کرتا چلوں، میرے ذہن میں آ گئی کہ آج جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے اٹھ کے میرا دل کر رہا ہے کہ میں بھی قرآن پاک کا ایک نیا ترجمہ لکھوں، نئی تفسیر لکھوں، میرے علم سے بھی امت کو مستفید ہونے کی ضرورت ہے، تو وہ کم از کم یہ لفظ حین کے معنی ہی جان لے، اس کی مدتیں ہی جان لے، پھر اپنی اس اسٹینڈرڈ کو دیکھے اور اپنی اس علمی طاقت کو دیکھے کہ آیا میرے اندر اتنی طاقت ہے یا نہیں ہے کہ میں قرآن پاک کے مفاہیم اور مطالب اپنی ذات تک محدود نہ رکھوں، بلکہ لوگوں کو بھی میں سکھانا شروع کروں کہ آج سے پہلے 1400 سال جو علماء نے لکھا وہ سارا غلط لکھا ہے، جو میں نے تحقیق نکالی ہے اس تحقیق کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہاں پہ بھی ہم بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں اور بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو تو اللہ نے اسی لیے نازل کیا اس کو سمجھا جائے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اور اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا، لہذا اگر میں مطالب نکال رہا ہوں تو مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس میں دونوں حدیں مختلف ہیں. بس اوقات کوئی نہیں سیکھتا تو وہ بالکل ترجمہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کسی کا سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، جو حضرات نے لکھی باتیں ان کو بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جب تیار ہوتا ہے تو ایسا تیار ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب میں وہ مطالب نکال کے دکھاؤں گا جو آج تک 14 صدیاں کسی کو سمجھ نہیں ہے. دین ایک تسلسل سے اور ایک سند کے ساتھ اور ایک پورے جو ہے ایک اہتمام اور حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. جب کوئی آدمی ساری کڑیوں کو توڑ کر اپنی ایسی کڑی لاتا ہے جو کسی کڑی کے ساتھ نہیں جڑ سکتی تو پھر اس کو باطل کہنا ہماری ذمہ داری ہوگی. تو بات دوسری طرف چلی گئی. تو بات ہم کر رہے تھے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کیا کی کہ میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے 5 احادیث ایسی نکالی ہیں کہ جو میری نظر میں نچوڑ ہیں کہ ان پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے باقی چیزوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. فرمایا انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث مبارکہ کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور حضرات فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت کرنا اس کے عمل سے بھی بسا اوقات بہتر ہوتی ہے کہ نیت کرنے پر اس کو اجر و ثواب مل جائے گا اگر اچھی نیت کرے گا. عمل اس نے کیا اس میں کوئی بگاڑ آ گیا تو ہو سکتا ہے اس میں پکڑ آ جائے. اب نیت کیا ہے؟ نیت جو ہے وہ بسا اوقات انسان اچھی کرتا ہے اور بسا اوقات نیت بری کرتا ہے. اور نمبر 3 بسا اوقات ہم نیت کرتے ہی نہیں ہیں. اور بعض حضرات نے یہ لکھا کہ اتنا نقصان جو ہے وہ ہمارا بری نیت کے کرنے سے نہیں ہوا جس طرح ہمارا نیت نہ کرنے سے اجر و ثواب کا نقصان ہو چکا. ہم صبح سے لے کر شام تک 20 ایسے کام کرتے ہیں جن میں اگر ہم اپنی نیت کو درست کر لیں تو ہمارے روز مرہ کے کام جو ہیں وہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائیں. ایک بزرگوں نے لکھا کہ کپڑے پہننے کے اندر انسان 40 نیتیں کر سکتا ہے. کپڑے پہننے کے اندر 40 نیتیں. کپڑے پہنتے وقت صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، صفائی ہمیں دین کا حکم ہے، ایک نیت ہو گئی. میں اپنے سطر کو چھپانا چاہتا ہوں، دوسری نیت ہو گئی. نمبر 3 ہمیں ایسی زینت جس کے اندر تفاخر نہ ہو، ایسا جمال حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تو میں اپنے آپ کو جمیل بنانا چاہتا ہوں، یہ نیت جمع ہو گئی. کئی نیتیں اس میں جمع ہو سکتی ہیں. اسی طرح ہم وضو کیا، صبح تیار ہوئے دفتر میں جانے کے لیے تو ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ 2 نفل ادا کر لوں. اب ان 2 نفلوں کے اندر ہم تحیۃ الوضو کی نیت کر لیں، اشراق کے نوافل کی نیت کر لیں اور اسی طرح شکرانے کے 2 نوافل کی نیت کر لیں. تو 2 ہی نفلوں میں کئی نیتیں ہم نے جمع کر لیں.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ کہیں کل تو 2 ہی پڑھا کریں گے، ساری نیتیں اکٹھی کر لو، ایسا نہیں۔ جو معمولات ہمیں دیے گئے ان کے کرنے کا اہتمام کیا جائے، لیکن اگر کبھی موقع نہ ہو تو ایک ہی نفل کے اندر جو ہم ادا کر رہے ہیں کئی نوافل کی، والدین کی زیارت کرنا، والدین سے ہم ملاقات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو والدین کو نیک نیتی سے دیکھتا ہے اس کا دیکھنا اس کو مقبول حج اور عمرے کے ثواب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو بار بار دیکھتے ہیں، تو کیا بار بار دیکھنا بار بار ثواب دے گا؟ فرمایا جتنی مرتبہ دیکھتے جاؤ گے اتنا تمہیں ثواب ملتا جائے گا۔ تو ہم بار بار والدین سے ملتے ہیں تو نیت تھوڑی سی ذہن میں یہ ہو کہ یہ اس لیے دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے۔ روایات میں آیا کہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات مسکراتی ہے، اور ان میں سے ایک میاں بیوی ہیں کہ جب خامد جو ہے وہ بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ کی ذات مسکراتے ہیں۔ تو بیوی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں تو نیت اس طرف متوجہ ہو جائے۔ تو صبح سے لے کر شام تک ہم ایسے کتنے کام کرتے ہیں، اور یاد رکھیے بدنیتی کا وبال۔ اور اس سے بھی پہلے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گھوڑا، اس گھوڑے کے اندر انسان کے لیے ثواب بھی ہے، اور اس گھوڑے کے اندر انسان کے لیے سطر بھی ہے، اور گھوڑے کے اندر انسان کے لیے وبال بھی ہے۔ فرمایا اگر کسی نے گھوڑا اس نیت سے پالا کہ یہ میں اللہ کی راہ میں اس کو لے کر چلوں گا تو یہ اس کا گھوڑا رکھنا اس کے لیے ثواب بن گیا، اور اگر اس نیت سے پالا کہ گھوڑا میری ضرورت ہے، مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو یہ ثواب تو نہیں ہوگا لیکن اس کے بہت ساری چیزوں کو چھپا دے گا، پردہ ہوگا۔ اور اگر اس نیت سے گھوڑا پالا کہ میں اس کے اوپر بیٹھ کر فخر کروں گا، دینگے ماروں گا، تو فرمایا یہ اس کے لیے وبال ہے۔ تو ایک ہی گھوڑے کے اندر نیتوں کے بدلنے کے ساتھ ثواب بھی آیا اور وبال بھی آ گیا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ایک جو مجاہد ہوگا اور شہید ہو کے آیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ فرمائیں گے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس لیے کہ یہ شہادت کے لیے یا اللہ کی الہ کلمت اللہ کے لیے میدان جہاد میں نہیں گیا، بلکہ یہ تو اپنی بہادری اور شجاعت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ سخی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ سخاوت کا مقصد لوگوں کو دکھانا تھا، اور ایک عالم دین کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ علم بتلانے کا مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا نہیں، اللہ کی رضا نہیں، بلکہ اپنے علم کی نمائش تھی۔ تو کتنے عمل بہترین تھے، لیکن نیت کے بد ہونے نے اعمال حسنہ کو بھی اعمال بد کی طرف بنا کے اعمال تو اچھے رہے، انسان کے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ داخل ہو اور وہ جہنم کا مرتکب ہو گیا، جہنم میں جانے کا باعث بن گیا۔ تو حضرت امام صاحب نے پہلی اس حدیث مبارکہ میں ہمیں کیا سکھلایا، اپنے بچے کو نصیحت کی، ہمیں کیا سکھلایا کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں، بدنیتی ہمارے اندر۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو بسا اوقات انسان نیت اپنی خراب کرتا ہے تو نیت کی خرابی اس کے رزق پر، اس کے کاموں پر، کاموں کی برکات کو زائل کر دیتا ہے، اس کے کام میں برکات اٹھ جاتی ہیں، اور جو وہ فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے ان فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ نیت کا بگاڑنا نہیں آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی حدیث اگلے جمعہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔